محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ تمامی حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ پیارے سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا فضل احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور عطا فرما کر کے رب کریم نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے، جس میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، اس پر بات کریں گے، اور رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کیا ہے اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مکمل سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست و احباب کی معلومات میں بھی اضافہ کرائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ معلومات میں اضافے کے لیے ہم نے یہ بات کہہ دی، ویسے عام لوگوں کو ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لینا چاہیے کہ کب کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا حرام ہے اور کیا حلال، کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، کیا زیادہ ضروری اور کیا کم ضروری، اتنا جان لینا ہی کافی ہے۔ جو لوگ نماز، روزے وغیرہ کے دینی اسلامی مسائل، حرام و حلال، جائز ناجائز سے تو دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت اسی کھوج بین، تلاش، جستجو اور پوچھ تاچھ میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کب ہوا، وہ کب ہوا، یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ ایسے لوگ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ و بددین آدمی کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ وہ دینی اسلامی احکام و مسائل سے دلچسپی نہ رکھتا ہو، تاریخی باتوں اور کیوں، کب اور کیسے میں ہر وقت لگا رہتا ہے، کچھ نہ ہو یعنی کرتا کچھ نہ ہو اور پوچھتا زیادہ ہو۔ اسلامی مسائل کے معاملے میں قرید اور باریکیوں میں جانے سے بھی عام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کی اہمیت، یعنی رمضان کے روزے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری احکام ہے، سب سے زیادہ ضروری احکام میں سے ایک حکم ہے۔ جان بوجھ کر رمضان کے روزے نہ رکھنے والا صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ صرف ایک روزہ رکھ کر بے وجہ توڑ دینے کی دنیا میں سزا، جسے کفارہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے، یا 60 روزے لگاتار رکھے، یعنی بلا ناغہ لگاتار 60 روزے رکھے تو یہ کفارہ کی سزا پوری ہوگی۔ اور توبہ کرے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اور سینکڑوں حدیثوں میں رمضان کے روزوں کا ذکر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کا صرف ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور سال کے 330 دن روزے رکھے تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ جس کے فرائض پورے نہ ہوں اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہے۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا تو بہت بڑا گناہ اور سخت حرام ہی ہے، لیکن ان کی فرضیت کا انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، کفر ہے، اور یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزوں کی یا روزے داروں کی روزے کی وجہ سے ہنسی اڑانے، مذاق بنانے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ مثال دینا کہ نماز پڑھنے گئے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، یہ بھی کلمہ کفر ہے، یعنی ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ لہذا پیارے اسلامی ایمانی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کا انجام سوچیں اور تول کر کے بولیں، یعنی پہلے تولیں پھر بولیں۔ یقیناً رمضان المبارک اور
روزے اور روزےداروں کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو رمضان المبارک کا برکتوں والا یہ مہینہ میسر ہوا اور وہ دل کی گہرائیوں سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حق ناحق، جائز ناجائز، حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں اور اپنے دل میں خدا کا خوف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اور آپ سب کو رمضان المبارک کے روزے خوب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے فیضان سے ہمیں اور آپ سب